الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم۔ آمنت بالله صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ بچوں کا ایک حق یہ ہے کہ ان سے مسکرا کر بات کی جائے۔ جن بچوں کو ڈانٹا ڈپٹا رہتا ہے، ہمیشہ جن کے ساتھ ڈانٹ ڈپٹ کا معاملہ رہتا ہے، ان بچوں کی صلاحیتیں دب جاتی ہیں۔ اس لیے ایک صاحب نے کتاب لکھی، دنیا کے سب سے بڑے ماہر نفسیات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آپ علیہ السلام کا اس میں یہ بھی تذکرہ کیا کہ آپ نے بچوں سے جب بات کی مسکرا کر کی۔ فخر کائنات، وجہ تخلیق کون و مکان، باعث کن فکا ہونے کے باوجود آپ بچوں سے سلام بھی کرتے تھے، گفتگو بھی کرتے تھے، اور ان کے ساتھ دل بستگی کا معاملہ بھی کرتے تھے۔ ہم اگر دیکھیں اور غور کریں کہ ہم نے اپنے بچوں کے ساتھ یہ معاملہ کب کیا، دماغ پر زور ڈالنے پر محسوس ہوگا کہ 6 مہینے نہیں، 1 سال نہیں، ایک زمانہ گزر گیا ہم نے ہمارے بچے کے سر پر محبت کا ہاتھ نہیں رکھا۔ جب ہم نے کسی غیر اور اجنبی بچے کے ساتھ محبت سے بات کی اور ہمارے بچے نے اس منظر کو دیکھا تو وہ دل ہی میں تڑپ کے رہ گیا کہ میرے باپ کا میرے ساتھ یہ سلوک کب ہوگا۔ بچے کو زبان بعد میں ملتی ہے لیکن احساسات شروع سے مل جاتے ہیں۔ آپ علیہ السلام سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے ساتھ جس طرح محبت کا معاملہ فرماتے تھے وہ کتابیں میں موجود ہیں۔ بچی آپ کی لاڈلی صرف سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نہیں، اور بھی آپ کی بیٹیاں تھیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ آپ کا معاملہ یہ تھا کہ آپ ان کے گھر جاتے ہیں اور سب سے اخیر میں بستی سے نکلتے ہوئے حضرت فاطمہ سے مل کے رخصت ہوتے ہیں، اور واپسی میں پہلی ملاقات حضرت فاطمہ سے کرتے ہیں۔ یہی معاملہ محبت کا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی طرف سے آپ کے لیے تھا۔ وہ جب گھر تشریف لاتی تو آپ علیہ السلام اٹھ کر چند قدم آگے چل کر ان کا استقبال کرتے اور ان کی پیشانی کو بوسہ دیتے۔ ایک موقع پر آپ نے بھری مجلس میں کسی سے سوال کیا تھا اور وہ جب آپ کی منشا کے مطابق نہیں تھا تو سیدنا علی کرم اللہ وجہہ اپنے گھر جا کر سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے پوچھ کر جواب لائے تھے، تو آپ علیہ السلام نے اس موقع پر فرمایا تھا، فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔
یہی نہیں بلکہ آپ نے نواسوں کے ساتھ بھی اسی محبت کا معاملہ کیا. حسن اور حسین ہی آپ کے نواسے نہیں ہیں، آپ کے نواسے اور بھی ہیں. حضرت حسن رضی اللہ عنہ یہ حضرت حسین کا معاملہ ہے. خطبے میں آپ جمعے کے دن خطبہ دے رہے ہیں، سامنے سے حسنین میں سے کوئی رضی اللہ عنہما جبہ پہنے ہوئے تھے اور آپ کے ممبر کی طرف دوڑ کر آنا چاہتے تھے. جبہ پیر میں اٹکتا تھا اور وہ گرتے تھے، پھر اٹھتے تھے، پھر آتے تھے، پھر اٹھتے تھے، پھر آتے تھے. یہ منظر آپ نے جب دیکھا تو خطیب جب خطبے کے لیے نکلے تو سامعین کو یہ حکم ہے کہ وہ بات نہ کریں، بلکہ فقہاء نے لکھا ہے کہ کنکریوں سے نہ کھیلیں. لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو فرمائیں جو کریں وہ شریعت ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام ممبر سے نیچے اترے، چند قدم آگے چلے اور ان کو گود میں اٹھایا، ممبر پر تشریف لے گئے، گود میں رکھ کر اسی شان کے ساتھ آپ نے خطبہ دیا. ایک مرتبہ نماز میں ابو امامہ باہلی فرماتے ہیں کہ آپ نے سجدہ طویل کر دیا. ہمیں تو کچھ اور گمان ہونے لگا. جب میں نے سجدے سے سر اٹھایا تو میں نے دیکھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیٹھ مبارک پر حالت سجدہ میں حسن و حسین میں سے کوئی سوار ہے. نماز کے بعد میں نے آپ سے یہ بات کا تذکرہ کیا کہ طویل سجدے پر ہمارا خیال تو کچھ اور تھا، لیکن ہم نے دیکھا تو یہ بات تھی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہاں یہ میرے بیٹا یہ میری پیٹھ پر سوار تھا. میں نے چاہا کہ اپنا سجدہ تو طویل کر دوں، لیکن میرے بیٹے کا دل بھرنے سے پہلے سجدے سے سر نہ اٹھاؤں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہے، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ آپ کے ایک کاندھے پر ایک سمت میں حسن ایک سمت میں حسین رضی اللہ عنہما تھے. آپ کبھی ان کا گال پکڑ کے چومتے تھے، کبھی ان کا چومتے تھے، اور اسی شان کے ساتھ آپ آئے. جب قریب آئے تو میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کو ان سے اتنا پیار ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں یہ دونوں جنت کے پھول ہیں، اور اے اللہ اس وقت آپ نے دعا کی اے اللہ ان سے پیار کر اور جو ان سے محبت کرے ان سے بھی پیار کر. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ بچوں سے کیسی محبت کا معاملہ کرنا چاہیے، کیسے شفقت کا برتاؤ کرنا چاہیے، تو اس سے بچوں کے جوہر کھلتے ہیں. ایک ابو عمیر نامی چھوٹا سا بچہ تھا، ان کے پاس ایک چڑیا تھی، وہ اس سے کھیلتے تھے. کسی دن وہ اڑ گئی تو آپ نے ازراہ دل بستگی اس بچے سے کہا یا ابا عمیر ما فعل النغیر، ابو عمیر تمہاری چڑیا کہاں گئی؟ محبت کے ساتھ خوبصورت پیرائے میں آپ نے بچوں کے ساتھ دل بستگی بھی فرمائی. امت کو یہ تعلیم دی کہ بچوں کے ساتھ کھل کر رہیں، محبت سے رہیں، ہنستے بولتے چہرے کے ساتھ رہیں. کہیں یہ تعلیم یا تو یکسر نہیں، اور کہیں اگر ہے تو بالکل افراط ہی افراط ہے، حد سے تجاوز ہے، اعتدال نہیں. بچے نے اگر کہا کہ مجھے میٹرک ایگزام پاس آؤٹ کرنے کے بعد ایک موبائل 10,000 20,000 کا چاہیے تو اس سے وہ بھی وعدہ. 15 سال کے بچے نے کہا کہ 2 ویلر چاہیے تو اس سے وہ بھی ارادہ. یہ بچوں کے حق میں کتنی محبت ہے اور بچوں کے لیے کتنا زہر ہے یہ مستقبل بتاتا ہے. کہیں بچوں کے ساتھ بالکل محبت نہیں، اور کہیں اتنی محبت ہے کہ بچے کے لیے مدرسے جانے کے اوقات کی غیر حاضری بھی گوارا نہیں. بچے کو اگر استاد ایک لفظ کہہ دے تو وہ بھی گوارا نہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا سکھایا جائے بچوں کو؟ مشائخ اسی کے روشنی میں فرماتے ہیں کہ بچوں کو 3 چیزیں سکھائی جائیں. نمبر 1 نماز پر بچوں سے کمپرومائز نہ کیا جائے، نماز میں غفلت برداشت نہ کی جائے. نمبر 2 بچے کو بتایا جائے کہ تمہاری ہر بات کو ہم برداشت کر سکتے ہیں لیکن جھوٹ ہم گوارا نہیں کریں گے. اور نمبر 3
بچوں کو بڑوں کی خدمت کرنی سکھائی جائے۔ مشائخ فرماتے ہیں کہ جو یہ 3 چیزیں سکھا دے اس نے اپنے بچوں کا مستقبل روشن کر دیا۔ بچوں سے جھوٹ کسی موقع پر بھی گوارا نہ کی جائے، بڑا جرم ہو لیکن وہ سچ کہہ دے تو اس کو معاف کر دیا جائے، یہ بتانے کے لیے کہ سچ کہنے سے معافی ہو جاتی ہے۔ پیران پیر دستگیر جنہیں ہم غوث پاک کہتے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی والدہ نے بچپن میں روانہ کرتے ہوئے کہا تھا بیٹا جھوٹ نہیں بولنا۔ والد نہیں تھے، چند اشرفیاں کی بغل میں چیری تھی، وہ راستہ لٹیروں کا تھا۔ جب پورا قافلہ لٹ گیا باری آپ کی آئی، آپ نے ڈاکو سے کہہ دیا کہ ہاں میرے پاس بھی ہے۔ تلاشی پر جب نکل گئی حیرت سے اس نے پوچھا یہاں تو توجہ اور نگاہ بھی نہ جاتی تھی، کیوں تم نے بتایا؟ اس نے کہا میری ماں نے کہا تھا چلتے ہوئے کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولے۔ اتنا اثر ان پر ہوا کہ وہ سب تائب ہوئے، اللہ کے نیک بندے بن کر دنیا سے رخصت ہوئے۔ بڑے بن کر انسان بڑا نہیں بنتا، جس کو بڑا بننا ہوتا ہے وہ بچپن ہی سے بڑا بنتا ہے۔ شاخیں نم مڑتی ہے، سوکھنے کے بعد ٹوٹ جاتی ہے۔ جس کو بڑا بننا ہوتا ہے وہ بچپن سے بڑا بنتا ہے۔ جب بچہ غلطی کرے، کوتاہی اور سستی کرے تو یہ کہہ کر چشم پوشی کر لینا کہ بچہ ہے بڑا ہوگا سدھر جائے گا۔ اس کی مثال ٹھیک اسی طرح ہے کہ ایک معمار اور مستری پہلی اینٹ ٹیڑھی رکھے، دیوار ٹیڑھی اٹھے اور کوئی نشاندہی کرے تو کچھ محسن کہتے ہیں کہ جب بڑی بن جائے گی تو دیوار خود سیدھی ہو جائے گی۔ جیسے دیوار ٹیڑھی جانے کے بعد اوپر جانے کے بعد سیدھی نہیں ہوتی، بچہ بچپن میں ٹیڑھا ہو جائے تو بڑا بن کر سیدھا نہیں ہوتا۔ خشت اول چون ہے معمار کج تا سریا میر ابد دیوار کج، پہلی اینٹ ٹیڑھی سریا تک دیوار جائے گی تو ٹیڑھی ہی جائے گی۔ اس لیے بچے کو جو سکھانا ہے وہ یہیں سے سکھایا جائے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سلطان المشائخ کہتے ہیں جنہیں، نظام الدین مرکز کے پاس ان کا مزار ہے، ہم جب بھی وہاں جاتے ہیں وہاں ضرور جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کبھی گھر میں کھانے کو نہیں ہوتا تھا تو ہماری والدہ کہتی تھی کہ بیٹا آج اپنے گھر اللہ کے مہمان آئیں گے، یعنی آج ہمارے یہاں فاقہ ہوگا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ کھاتے کھاتے ہماری طبیعت بھر جاتی، ہم ہمارے امی کے منہ سے وہ بول سننے کے لیے بےتاب رہتے کہ ہماری امی کہیں کہ بیٹا آج ہمارے گھر اللہ کے مہمان آئیں گے۔ بچپن تھا، بچپن ایسے گزرا تو بڑے ایسے ہوئے کہ دلی کے بادشاہوں کو حیرت ہوئی اس بات پر کہ جب چاروں طرف گہما گہمی ہے اور پریشان حالی اور قحط سالی ہے، ان کے دسترخوان پر ہزاروں لوگ کیسے کھاتے ہیں؟ اور درد محبت اتنی تھی کہ کڑاکے کی سردی تھی، ٹھٹرتا ہوا بدن تھا، بدن پر لحاف اور رضائی کی بات تو بہت دور، قمیص تک نہیں تھی۔ کسی نے اذراء ہمدردی کہہ دیا تھا کہ حضرت دلی میں لوگ سردی سے مر رہے ہیں اور آپ اس وقت رضائی بھی نہیں اوڑھتے، کیا بات ہے؟ تو حضرت نے کہا تھا اگر آج دلی کی سردی میں میں رضائی اوڑھ کر گرم ہو جاؤں تو دلی کی سردی میں بے رضائی لوگوں کا درد بھول جاؤں گا۔ یہ درد وہاں سے آیا تھا جو امی نے سکھایا تھا کہ بیٹا آج ہم اللہ کے مہمان ہیں، یعنی فاقے کا تمہیں استقبال کرنا۔ جن کو بڑا بننا ہوتا ہے وہ بچپن سے بڑے بنتے ہیں۔ مولانا ابوالکلام آزاد خطیب الہند ایسے نہیں بنے تھے، بچپن میں انہیں خطابت کا شوق تھا، وہ اپنی بچیوں کو، بہنوں کو اور قریب کے رشتہ داروں اور دوستوں کو جمع کرتے تھے اور کہتے تھے کہ تم آواز لگاؤ کہ ابوالکلام آ رہا ہے، ابوالکلام زندہ باد، ابوالکلام زندہ باد۔ اور اپنی بہن سے کہتے تھے کہ مجھے دعوت کو اسٹیج پر آنے کی، اور پھر جاتے تھے، ان کو دعوت ان کی بہن دیتی تھی، جا کر وہ چارپائی پر یا کسی اونچی جگہ پر کھڑے ہوتے تھے اور تقریر ایسے ہی کرتے تھے جیسے دلی کے جامع مسجد سے خطاب ہو رہا ہو، تو بڑے ہو کر خطیب الہند بنے۔ بچپن ہی ایسے ہوتا ہے، بچپن میں اگر چوری کے پیسے چلے جائیں، بچپن میں اگر سود کے پیسے چلے جائیں، بچپن میں اگر جھوٹ کی رقم پیٹ میں چلا جائے، بچپن میں دودھ پیتا ہوا بچہ جب ماں کو ٹی وی پر سیریل دیکھتا ہوا
اس کے عکس اور نقش دل میں محسوس اور مضبوط اور مستحکم کر لے، وہ بچہ غزالی بنے گا، راضی بنے گا، وہ بچہ خواجہ اجمیری بنے گا، سلطان الہند بنے گا۔ این خیال استو محال استو جن۔ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی میں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فخر عرب و عجم تھے۔ دنیا نے بلکہ دنیا کے تاجوروں نے اور بادشاہوں نے اپنے سر کے تاجوں کو علی میاں کی ٹھوکروں میں اور ان کے قدموں میں ڈالا تھا، ان کو اپنے سروں پر بٹھایا تھا۔ کعبۃ اللہ کی چابی انہیں دی گئی تھی، اور ایک واقعہ ایسے ہوا تھا کہ کل کعبۃ اللہ کھلا، آج علی میاں پہنچے تو علی میاں کے لیے دوبارہ کعبۃ اللہ کھولا گیا۔ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ کعبۃ اللہ کی تاریخ میں صرف وہ ایک ایسا دن ہے کہ جس دن مسلسل 2 دن کعبۃ اللہ کے دروازے کھولے گئے۔ وہ ہندوستان کے رہنے والا سید ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بچپن قاضی سلمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے رحمت للعالمین، آپ پڑھیں، اس کو ضرور پڑھیں۔ لکھنے والے جج بھی ہیں، پٹیالہ کے جج تھے، بڑی مدلل لکھی ہے جس سے پڑھنے سے حمیت اسلامی اور غیرت قومی پیدا ہوتی ہے اور محبت رسول موجزن ہوتی ہے۔ ہم میں سے ہر ایک پڑھے۔ جس نے اللہ کے گھر پر پہلی کدال چلائی تھی اس کا نام کچھ اور تھا، آج محمد عامر ہے۔ میں نے اس سے ملاقات کی، جس کی طویل عمر اور زندگی کا ایک بہت بڑا وقفہ ایمان کے بغیر گزر گیا، اور جس سے یہ بدترین کام ہوا، لیکن جب اس نے لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا، اس شخص نے ابھی تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر 100 کتابیں پڑھ ڈالی۔ پیدائشی مسلمانوں نے ابھی تک ایک کتاب بھی اپنے نبی کی سیرت پر نہیں پڑھی۔ یہاں سے ایک پیغام یہ لے کر جائیں کہ ہم اپنے نبی کی سیرت پر یہ کتاب ضرور خریدیں گے۔ ختم علی میاں صاحب نے اس کتاب کے بارے میں لکھا ہے الطریق الی المدینۃ المنورہ میں، عنوان لگایا الکتاب الذی لا انسى فضلہ، وہ کتاب جس کا میں احسان نہیں بھول سکتا۔ چھوٹے تھے، دیکھ لیا تھا، آرڈر دے دیا، کتاب پوسٹ سے آ گئی۔ والدہ کے پاس جو بیوہ تھی جا کر کہا کہ مجھے پیسے دیجیے، والدہ نے کہا پیسے نہیں، رونے بیٹھ گئے۔ والدہ نے ادھر ادھر سے قرض مانگ کر لایا اور بچے کو کتاب پڑھا۔ علی میاں خود کہتے ہیں کئی مرتبہ ہم باہر کھیل رہے ہوتے، بچپن بتا رہے ہیں، اور اچانک پانی پینے کے لیے یا کسی کام سے جب ہم گھر میں آتے تو ہم دیکھتے ہماری ماں کو، ہماری خالہ کو، ہماری پھوپھی کو، گھر کے آس پاس کی خواتین کو دیکھتے کہ اس وقت شاہ نامہ اسلام پڑھا جا رہا ہے، گھر کی خواتین کی آنکھوں میں آنسو۔ الہی مجھے بھی شہادت نصیب، الہی مجھے بھی شہادت نصیب، یہ افضل سے افضل عبادت نصیب۔ یہ شعر بچپن کا سنا ہوا وہ بچپن میں نقل کر رہا ہے کہ میں نے یہ شعر پڑھتے ہوئے ہمارے گھر کی خواتین کو روتا ہوا دیکھا ہے۔ الہی مجھے بھی شہادت نصیب، یہ افضل سے افضل عبادت نصیب۔ اس لیے جو دیوار سیدھی جائے گی وہ بھی جائے گی، دیوار مکمل بننے کے بعد دیوار سیدھی نہیں ہوا کرتی۔ جو بچہ بڑا بننے والا ہے وہ آج بڑا بنے گا، اگر وہ آج بگڑ گیا تو پھر بڑا بن کر وہ سدھرنے والا نہیں ہے۔ سدھرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کلیکٹر بنے گا، کمشنر بنے گا اور وہ PSI بنے گا۔ سدھرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو خالق کا نہیں ہوا وہ مخلوق کا بھی ہونے والا نہیں ہے۔ ماں باپ مٹھ آنسوؤں سے روئیں گے اور یہ کہہ لگائے گا، بلکہ جس وقت ماں باپ اس کے سہارے کے محتاج ہوں گے، بینائی چلی گئی اس کے ٹارچ کے محتاج ہوں گے، کمر جھک گئی اس کے عصا اور لاٹھی کے وہ سہارے محتاج ہوں گے، اسی وقت ان کا یہ لاڈلا بیٹا اپنی بیوی کو لے کر کسی دوسرے شہر میں کرائے کے مکان میں منتقل ہو جائے گا۔ اس لیے اپنے آپ پر بھی رحم، اپنے آپ پر بھی ترس کھانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ بچے کو ابھی سے بنائے، ابھی سے اس کی فکر کی جائے۔ قرآن کریم کی آیات کی ترجمانی حضرت مولانا علی میاں صاحب کرتے تھے کہ خدا فراموشی کی سزا خود فراموشی ہے، جو خدا کو بھلا دیتا ہے اس کی اولاد اس کو بھلا دیتی ہے۔ اپنے بچوں کو ہم سکھائیں، یہ سکھائیں۔ علی میاں صاحب نے ایک عجیب بات کہی،
وہ کہتے تھے کہ آپ اپنے بچوں کو عید پر کپڑے دے دو، شادی پر نئے ڈریس سلوا دو، اپنے بچوں کو گھومنے کے لیے پارک اور گارڈن میں لے کر چلے جاؤ، اپنے بچوں کو پکنک کے لیے ملکوں اور علاقوں اور ریاستوں کی سیر کروا دو، وہ جو چاہے جو مانگے ان کی ہر خواہش کی تکمیل کر دو۔ لیکن اگر تم نے انہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ نہ دیا، تم نے انہیں مکہ معظمہ کا راستہ اور مدینہ منورہ کی گلیاں نہ بتائی، تو پھر یہ تم اپنے گھر میں اپنے ہی دشمن پال رہے ہو۔ اور میرے بھائیوں، وقت کم رہ گیا ہے، مجھے بات سمیٹنی ہے۔ اس وقت یورپ جس کو انتہائی متمدن اور ترقی یافتہ، تہذیب یافتہ ملک بلکہ بر اعظم کہا جاتا ہے، وہاں ساری ایجوکیشن ہے، سائنٹسٹ وہاں ہے، فارمولے وہاں سے نکلتے ہیں، تھیوری وہ لوگ ایجاد کرتے ہیں، دنیا کو ٹیکنالوجی وہ دیتے ہیں یا ترقی وہ کرتے ہیں۔ لیکن اس سب کے باوجود جناب رادھا کرشن جب ہمارے ملک کے صدر کسی یورپی ملک میں گئے تھے تو انہوں نے یہ بات کہی تھی، جب ان سے کسی نے کہا تھا کہ تم لوگ ہندوستانی ابھی تک کتنے پیچھے ہو، ہمیں دیکھو کہ ہم سمندروں میں تیرنے لگے، ہم ہواؤں میں اڑنے لگے اور ہم نے لوہے کے پرزوں سے آواز نکال لی۔ رادھا کرشن صاحب نے کہا تھا کہ یہ یقین ہے اور میں نے تسلیم کر لیا کہ تمہیں سمندر میں تیرنا تو آ گیا، ہواؤں میں اڑنا تو آ گیا، لیکن انسانوں کی طرح زمین پہ چلنا تمہیں نہیں آیا۔ ہم چاہیں انہیں جو دے دیں، لیکن اگر ہم نے یہ نہیں دیا تو ہم نے کچھ نہیں دیا۔ اور یہ یورپ آج ہمیں سمجھا رہا ہے۔ یورپ میں اولڈ ہوم یا اولڈ ہاؤس بنے ہوئے ہیں جہاں پر ایک مدت گزر جانے کے بعد بوڑھے والدین کو روانہ کر دیا جاتا ہے، سینڈ ٹو اولڈ ہوم۔ ایک عمر گزرتی ہے، اس وقت سرکاری گاڑی آ جاتی ہے اور سرکاری پوری کارروائی کرنے کے بعد گاڑی میں بٹھا کر ان کو رخصت کر دیا جاتا ہے۔ والدین بھی سمجھ جاتے ہیں کہ ہماری عمر وہاں پہنچ چکی ہے جہاں سے ہمارا گھر ہم سے چھوٹ جائے گا، تو اس وقت جب گاڑی سرکار کی آتی ہے اس وقت وہ ہاتھ جوڑتے ہیں اولاد کے سامنے، مٹھوں آنسوؤں سے روتے ہیں اور گزارش کرتے ہیں کہ تم چاہے ہمیں ایک ہی روٹی دو یا آدھی چپاتی دو، چاہے تھوڑا سالن دو یا صرف پانی سے روٹی کھلا دو، ہم گھر کے کونے میں رہیں گے، کوئی گزارش کوئی فرمائش تم سے نہیں کریں گے، لیکن ہمیں ہمارے گھر سے نہ نکالو، ہم یہیں رہتے ہیں۔ لیکن بیٹا یہ کہتا ہے کہ نہیں، تمہاری عمر اس وقت گھر میں رہنے کی نہیں، اولڈ ہاؤس میں جانے کی ہو گئی ہے۔ مٹھوں آنسوؤں سے ماں روتی ہے اور بیٹا اٹھا کر سرکاری گاڑی میں بٹھا دیتا ہے۔ گاڑی جیسے جیسے جاتی ہے ماں کی دھڑکن بڑھتی جاتی ہے اور بیٹا خوش ہوتا جاتا ہے۔ شیخ سعدی نے عجیب بات کہی، مسافر کجا باشد وطن را یاد می دارد، مسافر کجا باشد وطن را یاد می دارد، چون بلبل در قفس باشد چمن را یاد می دارد۔ مسافر چاہے جہاں رہے اس کو اپنا وطن یاد آتا ہے، ٹھیک اس طرح جیسے پرندے کو سونے کے پنجرے میں بھی رکھ دیا جائے تو اس کو اپنا آشیانہ اور چمن یاد آتا ہے، بوڑھے والدین کو اپنا گھر یاد آتا ہے۔ میرا گاؤں مجھے واپس دے دو، مجھے میری گلیاں لوٹا دو، مجھے میرے گھر کی زیارت کروا دو۔ اور جس وقت عمر بڑھتی ہے تو دل جوان ہوتا ہے، اسی وقت والدین سے سب کچھ چھین لیا جاتا ہے۔ ایک دن یورپ میں مدر ڈے کے نام سے منایا جاتا ہے، یعنی یوم مادر، یعنی والدین سے اس دن اس سال کی ایک تاریخ کو ان کی اولاد جا کر ملاقات کرتی ہے۔ تو اس اولڈ ہاؤس میں ان کے والدین پورا سال اس تاریخ کا انتظار کرتے ہیں کہ ہمارا وہ دن آئے گا تو میرا لال آئے گا، میرا لال آئے گا، میرا لخت جگر آئے گا، میرا نور نظر، میرا پیارا، میرا ننھا، میرا منا، میرا چاند آئے گا۔ کیسا چاند ہے؟ جب یہ باہر سے لوٹتا تھا تو بہن سے پوچھتا تھا تیرے لیے کیا لاؤں، تو وہ کہتی تھی میرے لیے ہار لے کر آنا۔ بیوی سے پوچھو تو وہ کہتی تھی کہ میرے لیے 3 جوڑے، ایک چپل لے کر آنا اور ایک اچھا پرس لے کر آنا۔ اور اگر وہ بھائی سے پوچھے تو وہ کہہ دے کہ میرے لیے ایک گھڑی اچھی سی خوبصورت اور مہنگی قیمتی لے کر آنا۔ اور وہ ماں سے پوچھتا تھا اماں تمہارے لیے کیا لانا، تو وہ کہتی تھی میرے لال تو ہی میرے گھر آ جائے۔
جس کے یہ ارمان تھے، جس کا یہ سلوک اپنی اولاد کے ساتھ تھا، آج اس اولاد نے یورپ میں اپنی ماؤں کے ساتھ یہ کیا کہ ایک دن ماؤں کے لیے اور باقی پورے دن جنتا کے لیے۔ وہ دن انتظار رہتا ہے ماؤں کو کہ وہ دن آئے گا اور میرا لال آئے گا۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس دن اچانک فون آ جاتا ہے چیئرمین کو کہ آج مدر ڈے ہے، ہمیں آج آنا چاہیے تھا لیکن ہم نہیں آ سکتے، ہماری والدہ سے کہہ جائیں۔ کتنی مصیبتوں کے بعد وہ لمحے کٹے، سال گزرا اور اس نے کہہ دیا بائے بائے۔ کبھی کبھی ایسے ہوتا کہ اولڈ ہاؤس سے یہ خبر جاتی کہ تمہاری والدہ بیمار ہے، چلے آؤ۔ وہ کہتا کہ آپ علاج کر لیجئے، جو بل ہوگا وہ ہم پیڈ کر دیں گے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اولڈ ہاؤس سے خبر جاتی ہے کہ یور مدر از ڈیڈ، تمہاری ماں کا انتقال ہو گیا ہے، پلیز کم جسٹ، جلدی چلے آئیے، ان کی آخری رسومات پوری کرنی ہے۔ تو یہ سنگ دل کہہ دیتا کہ آپ تجہیز و تکفین کر لیجئے، جو خرچ ہوگا وہ ہم ادا کر دیں گے۔ میرے بھائی اچانک ہوا ہے، اچانک نہیں ہوتا ہے، یہ انسانوں کی کرتوت ہے۔ جو خدا کو بھول جاتا ہے مخلوق اس کو بھول جاتی ہے، جس کو شاعر نے ایک انداز میں کہا ہے کہ خواب ہنسی دیکھا تھا، خواب ہنسی دیکھا تھا تا عمر نہ نیند آئی، خواب ہنسی دیکھا تھا تا عمر نہ نیند آئی، لمحوں نے خطا کی تھی صدیوں نے سزا پائی۔ یہ جو لمحے تھے نا بچپن کے، اس میں ہم سے خطا ہوئی تھی تو بڑھاپا اور سزا پا رہا۔ اچانک تو نہیں ہوتا۔ بات تو بہت کچھ کہنا تھی لیکن اب کیا کہیں اور کتنا کہیں۔ ایک واقعہ ہمارے ملک کا ہے، نشاندہی مجھے بھی نہیں معلوم لیکن معتبر زبان سے سنا گیا۔ ایک صاحب نے اپنے بچوں کو پڑھایا، سب کچھ پڑھایا، وہ نہیں پڑھایا جو پڑھانا تھا۔ 2 بچے تھے، دونوں کو بھیج دیا، وہ باہر چلے گئے، دونوں بوڑھے یہیں رہ گئے۔ باپ نے کہا بیٹا تمہاری ماں یاد کرتی ہے، پاپا ابھی باپ سے اجازت نہیں دیتا۔ باپ نے ایک مرتبہ کہا کہ بیٹا تمہاری امی بیمار ہے، تمہاری یاد کرتی ہے، پاپا بات کرتے ہیں۔ باپ نے کہا بیٹا چلے آؤ، یاد کرتا ہے۔ باپ نے کہا بیٹا تمہاری ممی تمہارے بغیر رہ نہیں سکتی، جلدی چلے آؤ۔ اس نے کہا پاپا ہمارا باس کہتا ہے یا 2 سال کمپلیٹ کرو یا پھر ریزائن دو۔ باپ نے ایک دن خبر سنائی کہ تمہاری ماں آج ایڈمٹ ہو چکی ہے، ICU پیشنٹ ہے، بہت نازک صورت سے گزر رہی ہے، اور اب اس کی زبان پر یہ جملے آ رہے ہیں کہ اب مجھے صحت یاب ہونے کی تمنا نہیں رہی، اب اچھے ہو جانے کے خواب دیکھنا میرے بند ہو گئے، اب میری تمنا ہے تو صرف ایک ہے، وہ یہ ہے کہ میرے بچے میری نگاہوں کے سامنے آ جائے اور میری روح پرواز ہو جائے۔ باپ نے یہ خبر سنائی لیکن سنگدل بیٹا نہیں آ سکا۔ آخر میں جب باپ نے کہا کہ بیٹا اب چند لمحے اور سانسیں رہ گئی ہے، تو اس وقت بچہ بڑی دیر کے بعد چلا، اور بہت دیر اس نے کر دی تھی، اور اتنی دیر کر دی تھی کہ شاید اس کو یوں کہہ سکتا ہے کہ پڑھی نماز جنازہ ہماری غیروں نے، مرے تھے جن کے لیے وہ رہ گئے وضو کرتے ہیں۔ وہ اس وقت وطن پہنچا جس وقت اس کے جسم کی رگ رگ میں دودھ بنا کر لہو کو پیش کرنے والی اس کی ماں کو اغیار اپنے کاندھوں پر لے جا کر قبرستان میں دفن کر کے لوٹ رہے تھے۔ باپ نے گھر بٹھا کر کہا بیٹا تمہاری ماں تمہاری بہت یاد کرتی تھی، اور اخیر عمر میں اسے صرف تمہاری چاہت تھی اور اسے شفا کی بھی آس نہیں رہی تھی۔ اور پھر اس نے کہا کہ بیٹا تم اکیلے آ گئے، بڑے بھیا کیوں نہیں آئے؟ اکیلے رہتے ہو، کمپنی دونوں کی جدا ہے، تم اکیلے کیوں آئے، وہ کیوں نہیں آئے؟ اس نے جو کہا وہ یہ ہے، اس نے کہا بھائی جان کہہ رہے تھے کہ ابھی تو چلا جا، ابا کے وقت میں چلے جاؤں۔ میں پھر وہ شعر پڑھوں، لمحوں نے خطا کی تھی صدیوں نے سزا پائی،
لمحوں نے خطا کی تھی. کیا بیج بویا جا رہا ہے، کیا توقع لگائی جا رہی ہے. املی کی بیج کو کب آم کے درخت لگیں گے. اس تعلیم سے کب یہ تہذیب وجود میں آئی ہے. صرف ادھر کے حوالے کر دینا اور قبر کی تیاری ہو جائے، یہ خیال تو محال تو جنون ہو ہی نہیں سکتا. اس کے برخلاف ایک بات سن لیجیے. پڑوس ملک کے مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں میرے والد کا آخر وقت تھا، بیمار تھے، بستر پر تھے. میں نے ان کے کمرے سے اپنا کمرہ لگا لیا، ہر وقت حاضر رہتا. ان دنوں میں مجھے کسی نے حج بدل کی گزارش کی. میں نے والد صاحب سے کہا، والد صاحب نے کہا بڑی سعادت کی بات ہے، چلے جاؤ، تمہیں اللہ بلا رہے ہیں، چلے جاؤ. میں نے مشورہ کیا، والد صاحب سے اجازت تو مل گئی، لیکن پھر میرا ارادہ ملتوی ہو گیا. چند دن کے بعد میرے والد نے مجھ سے پوچھا کہ تمہارا حج بدل کا کیا ہوا. حالانکہ مجھے میرا حج کا فرض ادا ہو گیا تھا، لیکن جائے ہوئے 10 سال ہو چکے تھے. اس درمیان کوئی انتظام جانے کا نہیں ہو سکا تھا، اور یہ موقع میرے لیے بہت اچھا تھا. اور اگر میں چلا جاتا تو میرے اور دوسرے بھائی بھی جو کئی ایک ہیں والد صاحب کی خدمت کرنے میں بالکل حاضر باش رہتے تھے. لیکن میں نے جو والد صاحب کو جواب دیا وہ یہ تھا کہ والد صاحب ہمارا حج اور عمرہ تو آپ کی خدمت میں ہے. والد صاحب نے مجھ سے کہا کہ ٹھیک ہے، تم نے جو فیصلہ کیا بہت اچھا کیا، اور اب اس کے بعد اللہ تمہیں لے جائیں گے، اور اتنا لے جائیں گے کہ دنیا تم پہ رشک کرے گی. کہتے ہیں والد صاحب کا انتقال ہو گیا. پھر اس کے بعد میں گیا، پھر میرے وہاں کے اداروں سے تعلقات ہو گئے. پھر مسجد نبوی میں ایک کلیت الشرعیہ ہے، ایک کلیت التعلیم فی المسجد نبوی شریف ہے، اور دوسرے ادارے چلتے ہیں. وہاں ایک جگہ دور حدیث کی تعلیم شروع ہوئی ہے، کہیں تحفظ القرآن کا ادارہ ہے وہ چلتا ہے. وہاں جو کورٹ میں ججز حضرات ہیں وہ، اور ائمہ حرم جو ہیں وہ، کبھی وہ آئے کبھی یہ آئے. انہوں نے کہا کہ آپ بخاری شریف کی کتاب القضاء ہمیں پڑھا دیں، ہم آپ سے پڑھنا چاہتے ہیں. ایک مرتبہ کچھ امام آئے مسجد نبوی کے، اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے موطا امام مالک پڑھنا چاہتے ہیں، اور کچھ نے کہا کہ ہم آپ سے موسوعات فقہیہ معاصرہ پڑھنا چاہتے ہیں. میں نے ان سے کہا کہ میں حرم میں رہنے کے لیے آیا ہوں، یہاں سے دوری مجھے گوارا نہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو حرم سے نکالتے نہیں، جہاں امام حرم مسجد نبوی کا امام رہتا ہے ہم وہیں آپ کا انتظام کریں گے، وہاں رہ کر پڑھیں گے. کہا کہ اب میرے ان سے تعلقات ہوئے. یہ تعلقات کیا ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے چلائی ہوئی غیبی تدبیر ہے. اور حال اب یہ ہے کہ والد صاحب کی صرف میری غیر حاضری پر ان کو تکلیف نہ ہو جائے. میں نے حج بدل کی پیشکش کو سر پہ نظر کر دیا تھا، والد صاحب کی دعا لگی تھی. آج حال یہ ہے کہ ہر 2 مہینے کے اندر مجھے حرمین شریفین حاضر ہونا پڑتا ہے. ایک طرف وہ ہے، ایک طرف یہ ہے. اگر ہم نے تعلیم نہ دی تو آپ کے علم میں لانے کے لیے میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا ملک اس وقت قدم بقدم یورپ کے رویش پر چل رہا ہے. اور یورپ میں جو اولڈ ہوم والدین کے لیے بنائے گئے ہیں، امراوتی سے آکولہ جانے والی جو سڑک ہے اس سڑک پر اولڈ ہاؤس بن کے تیار ہو چکا ہے. آپ بتائیے کہ مفتی تقی عثمانی صاحب جیسی اولاد چاہیے یا اولڈ ہاؤس میں جانے کے لیے ہم تیار ہیں. یہ صرف ایک چیز ہے جو انسان کو اچھی فرمانبردار اولاد دے سکتی ہے، وہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور آپ کا طریقہ، آپ کی تعلیم، آپ کی تربیت، اور قرآن حکیم کی محنت اور تلاوت. قرآن حکیم اس کے ماہرین سے پڑھیں، اور ایسا پڑھیں جیسے پڑھنے کا حق ہے. قرآن کریم ایسا پڑھیں جیسے پڑھنے کا حق ہے. ایک صحابی سے آپ نے فرمایا کہ قرآن پڑھو، تو انہوں نے کہا کہ میں کیسے پڑھوں؟ کہا پڑھو. انہوں نے کہا میں کیسے آپ پر نازل ہوا؟ کہا پڑھو، مجھے حکم دیا گیا. تو وہ سمجھ گئے کہ میرے نبی کو کون حکم دے گا دنیا میں سوائے آسمان والے میرے پیارے اللہ کے. سمجھ گئے تو انہوں نے قرآن پڑھنا شروع کیا. لیکن پوچھا کہ کیا اللہ نے میرا نام لیا؟ کہا ہاں. اللہ سما کا؟ کہا ہاں اللہ نے تمہارا نام لیا. اور کہا کہ جاؤ
جا کر ان سے کہو کہ تم قرآن پڑھو، اور میرے نبی جی تم بھی قرآن سنو، اور ان سے کہو کہ تمہارا پروردگار بھی تمہارا قرآن سن رہا ہے۔ قرآن جب پڑھا جاتا ہے تو اللہ متوجہ ہوتے ہیں، قرآن جب پڑھا جاتا ہے تو فرشتے قریب آتے ہیں، اور اتنے قریب آتے ہیں، اتنے قریب آتے ہیں کہ لبوں کو پڑھنے والے کے لبوں سے ملا دیتے ہیں، یہ حروف قرآن کے ڈائریکٹ ان کے پیٹ میں جاتے ہیں۔ ایک بڑے صاحب دل ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب قرآن کریم پڑھا جا رہا ہو تو اس وقت اللہ رب العالمین سنتے ہیں، تم اندازہ لگاؤ کہ تم جسے دیکھنا چاہتے ہو، جس کے ایک دیدار کے لیے تم بےتاب ہو، جس کو تم جھرونکوں سے جھانکنا چاہتے ہو، کھڑکی سے تم جسے دیکھنا چاہتے ہو، اپنے جس دوست، اپنے جس محبوب کے صرف ایک دیدار اور نظارے کے لیے تم بےتاب اور بے چین ہو، اگر تمہیں کسی مرتبہ معلوم پڑ جائے کہ آج وہی تمہارا منتظر اور محبوب تمہیں تاک کر دیکھ رہا ہے تو کیا تمہاری کیفیت رہے گی؟ تم جس کو روزانہ صبح فجر میں پکارتے ہو، رمضان میں جس سے مانگتے ہو، عیدین کے موقع پر جس کے سامنے گڑگڑاتے ہو، جب تم قرآن کریم پڑھتے ہو تو وہ خود تمہاری طرف توجہ لگاتا ہے۔ اس لیے مشائخ فرماتے ہیں اللہ والے کہ جب تمہارا دل یہ چاہے کہ تم اللہ سے بات کرو تو نماز میں کھڑے ہو جاؤ، اور جب تمہاری طبیعت چاہے کہ اللہ تم سے بات کرے تو قرآن لے کر بیٹھو۔ قرآن ایک عجیب چیز ہے، اور قرآن اپنا راستہ بناتا ہے۔ قرآن پڑھنے والوں میں حیا آتی ہے، شرم آتی ہے۔ آج ہماری بچوں میں شرم کے لالے پڑ رہے ہیں۔ قرآن کی ایک تاثیر یہ ہے کہ قرآن پڑھنے والوں میں شرم آتی ہے، حیا آتی ہے، اور ان کی تربیت بڑی آسان ہوتی ہے۔ قرآن پڑھنے والوں کی زندگی سے بدبو ختم ہوتی ہے، بلکہ حسی اور ظاہری خوشبو بھی آتی ہے۔ امام عاصم کوفی رحمۃ اللہ علیہ وہ جب بات کرتے تھے تو خوشبو بہت آتی تھی، مہکتی تھی۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ یہ تمہارے منہ سے کیا نکلتا ہے؟ تم نے کچھ مشک وغیرہ پیا ہے یا کلی کرتے ہو؟ کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کچھ نہیں، میں قرآن پڑھتا ہوں اور ڈوب کر پڑھتا ہوں۔ ایک رات میں نے اپنے پیارے نبی جی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ آپ نے فرمایا عاصم تو کتنا اچھا قرآن پڑھتا ہے، لا تیرے منہ بتا۔ آپ نے میرے لبوں کو بوسہ لیا، اس کے بعد سے یہ خوشبو آ رہی ہے۔ اور پھر یہ معجزہ ہے، قرآن معجزہ ہے۔ مجھے بہت کچھ کہنا تھا لیکن بس 2 منٹ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک جادوگر تھا، جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو مثال کے طور پر لکھا، اور مثال کے لیے دلیل کی حاجت نہیں ہوتی۔ فرمایا امام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک جادوگر تھا، اس کے 2 بیٹے تھے۔ جادوگر کا انتقال ہو گیا، 2 بیٹے قبر پر گئے، اور انہوں نے جا کر مراقبہ کیا اور اپنے والد سے پوچھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، یہ اپنے دعوی نبوت میں صحیح ہے یا نہیں ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے جادوگر کے دونوں بیٹوں کو باپ نے جو پیغام دیا وہ یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سو رہے ہوں اور ان کا عصا رکھا ہوا ہو تو تم اس عصا کو حاصل کر لینا۔ اگر تم اس عصا کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے تو سمجھ لو کہ وہ اپنے دعوے میں سچے نہیں ہیں، اور اگر تم ناکام ہو گئے تو وہ اپنے دعوے میں سچے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سو رہے تھے، عصا رکھا ہوا تھا، یہ دونوں بچے عصا کو لینے کے لیے جیسے گئے تو عصا اژدہا بنا اور ان کے پیچھے لپکا۔ یہ بھاگتے تھے اور عصا ان کے پیچھے اژدہا بن کے لپٹتا تھا اور بھاگتا تھا۔ یہ بھاگتے جاتے تھے اور پیچھے دیکھتے جاتے تھے، بھاگتے جاتے تھے اور پلٹتے جاتے تھے۔ بہت دور جانے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ وہ عصا جو سانپ کی شکل میں تھا اژدہا واپس ہو گیا۔ پھر ان کو سانس ٹھنڈی ملی۔ یہاں جلال الدین رومی نے بات ختم کر دی اور پھر اس کے بعد کہا میرے پیارے حضرت موسیٰ علیہ السلام سو رہے تھے لیکن ان کا عصا اژدہے کی شکل میں جاگ رہا تھا، ٹھیک اسی طرح تیرے اور میرے آقا مدینے میں تو آرام کر رہے ہیں لیکن ان کا معجزہ قرآن جاگ رہا ہے۔ جیسے ان کے معجزے کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، جس کے ہاتھ میں قرآن ہو اس کو کوئی تھما نہیں سکتا، اس کو کوئی تھکا نہیں سکتا، اس کو کوئی پریشان نہیں کر سکتا، نہ معاشی اعتبار سے، نہ گھریلو اعتبار سے، نہ محبت کے اعتبار سے، نہ اتحاد کے اعتبار سے، نہ عزت کے اور ذلت کے اعتبار سے۔ جس کے ہاتھ میں قرآن ہو، عظیم الشان خدا کا عظیم الشان کلام ہے، وہ کہیں تھک نہیں سکتا، کہیں ذلیل نہیں ہو سکتا، برباد نہیں ہو سکتا۔ اور جس کو بچپن میں قرآن نہ ملے وہ عزت کی زندگی نہیں گزار سکتا۔ یہ مکتب یہ کام کر رہے ہیں۔
لیکن قرآن ایسا پڑھا جائے جسے قرآن کے پڑھنے کا حق ہے. قرآن جب ایسے پڑھا جاتا ہے تو والدین کے سامنے اگر بچے پڑھے نا تو والدین کہتے تھے ہمیں کچھ ملا ہو یا نہ ملا ہو، جب میرا بچہ قرآن پڑھتا ہے تو میرا دل کہتا ہے کہ اللہ تو نے مجھے سب دے دیا. قرآن ہے ایسی چیز جس سے دل بھر جاتا ہے. اس لیے حدیث میں ہے کہ جس کو ہم نے قرآن دیا اور پھر اسے دنیا کی طرف دیکھا تو اس نے ہمارے قرآن کی نعمت کی قدر نہیں کی. یہ ایسا ہی ہے جیسا کسی کو ہیرا دیا اور وہ ٹپر کی طرف دیکھتا ہے، اس نے ہیرے کی قدر نہیں پہچانی، اس نے قرآن کو پہچانا نہیں. اگر پہچانتا تو دنیا کو نہ دیکھتا. شرط یہ ہے کہ قرآن ایسا پڑھے جسے پڑھنے کا حق ہے. قرآن کریم کہہ رہا ہے والدین سے اس بارے میں بھی سوال ہوگا. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، پھر وہ دن ہوگا جس دن ہم نعمتوں کے بارے میں تم سے سوال کریں گے. کتنے لوگ اولاد کو ترس گئے، ہم نے تمہیں اولاد دی تھی، تم نے ان کا کیا کیا. اللہ ہم تمام کو اپنے اولاد کی صحیح تربیت کی توفیق عطا فرمائے. میں حضرت مولانا نعیم صاحب مظاہری کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے خزاں کے موسم میں کیسی بہار کی اور کیسی باد سرسر کے جھونکے کو چلانے کا اہتمام اور انتظام کیا ہے. اللہ اس کی برکت سے ان کی نسلوں کی تمام ضروریات کا تکفل فرمائے. اس جلسے میں جتنے لوگوں نے تعاون کیا ہے ان کو اپنے شان نشان بدلہ عنایت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. وقت زیادہ ہو گیا، میں صرف 2 شعر پڑھوں گا. مجھے بھی شاہد اسرا بنا دیا ہوتا، مجھے بھی شاہد اسرا بنا دیا ہوتا، مجھے بھی شاہد شاہد اسرا بنا دیا ہوتا، نبی کے شہر کا ذرہ بنا دیا ہوتا، مجھے بھی شاہد اسرا بنا دیا ہوتا. وہ کبوتر کا اور مکڑی کا تو واقعہ سنا ہے نا آپ نے، تمہارے طور پر شاعر کی تمنا دیکھیے. بنا کے مجھ کو کبوتر گفا میں رکھ دیتا، بنا کے مجھ کو کبوتر گفا میں رکھ دیتا، نہیں تو مکڑی کا جالا بنا دیا ہوتا، نہیں تو مکڑی کا جالا بنا دیا ہوتا. جلن سے دیکھتے ہیرے جواہرات مجھے، جلن سے دیکھتے ہیرے جواہرات مجھے، نبی کے شہر کا کچرا بنا دیا ہوتا، نبی کے شہر کا کچرا بنا دیا ہوتا. السلام علیکم.